نالج آف اسلام ود مفتی طارق مسعود۔ تو اسی طرح یاد رکھو کہ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو اس کائنات کو بنانے والے کی نافرمانی کرتا ہے. کیونکہ دیکھیں جتنا گہرا ریلیشن ہوتا ہے نا جرم کی نوعیت اتنی زیادہ بڑھتی ہے. جتنا گہرا ریلیشن ہوگا جرم کی نوعیت اتنی بڑھے گی. آپ ایک اجنبی کو قتل کر دیں جس کو آپ جانتے نہیں ہو, آپ نے پیسے چھیننے کے لیے اس کو مار دیا, یہ بھی بڑا جرم ہے. لیکن آپ اپنے قریبی دوست کو قتل کر دیں جس کے ساتھ وفاؤں کے وعدے تھے, جس کے آپ پر بڑے احسانات تھے, اس نے آپ کو جاب دلائی, اس نے یہ کیا, اس نے آپ کو باہر بھجوایا, اس کو قتل کریں گے, جرم کی نوعیت کیا ہو گئی؟ بولو بڑھ گئی, کیونکہ اس سے آپ سے کیا ہے؟ ریلیشن ہے. لوگ آپ کو تانے دیں گے یار اس پہ تو کم از کم ہاتھ نہ اٹھاتا. جتنا قریبی رشتہ ہوتا چلا جائے گا. پھر سب سے قریبی والدین کا رشتہ ہوتا ہے, ان کو ماریں گے تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے, آپ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. تو سب سے زیادہ جو ریلیشن انسان کا ہے نا, خدا یہ کہتا ہے, اللہ یہ کہتا ہے, اگرچہ ملحدین کی یہ سمجھ میں نہیں آتا, اللہ یہ کہتا ہے کہ سب سے قریبی ریلیشن جو ہے اللہ کا بندوں کے ساتھ ہے. مخلوق اور خالق کا رشتہ, اس سے قریب رشتہ کوئی ہو نہیں سکتا, کیونکہ وہ کریٹر ہے, اس نے بنایا ہے تمہیں. وہ نہ ہوتا وہ تم نہیں بنتے, اس نے اپنے ارادے سے تمہیں بنایا, تم اتفاق سے نہیں بنے ہو. یہ جو آج کل ایک نعرے لگائے جاتے ہیں نا کہ انسانیت کا رشتہ سب سے پہلے, مذہب بعد میں, یہ بہت سنا ہوگا آپ نے نعرہ کہ بھئی مذہب کیا ہے بعد میں, سب سے پہلے کیا ہے؟ انسانیت. تو اس کا ایک صحیح مطلب ہے اور ایک غلط مطلب ہے. صحیح مطلب تو یہ ہے کہ انسانیت کا رشتہ, مذہب نے بھی انسانیت کا رشتہ ہمیں بتایا, غیر مسلموں کے بھی حقوق مذہب نے ہمیں بتائے ہیں. تو مذہب یہ یعنی ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے ہی نہیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا مذہب کا رشتہ پہلے, انسانیت کا رشتہ پہلے اور مذہب کا بعد میں, یہ لفظ اس لیے غلط ہے کہ جب آپ مذہب کے رشتے میں جڑتے ہو تو وہ خود بخود آپ کو انسانیت کے رشتے میں پرو دیتا ہے خود بخود, اور وہ خود غیر مسلموں کے یعنی جو آپ کے مذہب میں نہیں بھی ہیں ان کے حقوق آپ کو خود بخود زیادہ اچھی طرح سکھا دیتا ہے. لیکن جو لبرل لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں نا, ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان کو خوش کرنے کے لیے خدا کو ناراض کرنا پڑے تو انسان پہلے ہے, کیونکہ خدا کا تصور مذہب لے کر آتا ہے نا, تو مذہب کیا ہے؟ بعد میں ہے. تو انسانیت پہلے, مذہب کو ایک طرف رکھو, ان کا مطلب یہ ہوتا ہے. تو یہ غلط ہے, اس لیے کہ مذہب اگر صحیح مذہب ہے نا, غلط مذہب نہیں ہے, تو وہ آپ کو خالق کے حقوق سکھا رہا ہے, اور خالق اور مخلوق کا رشتہ پہلے ہے اور مخلوق کا آپس میں رشتہ بعد میں ہے. تو آج دیکھ لو, آپ اگر کہیں شادیوں میں مکس گیدرنگ ہے, آپ کہتے ہو بھائی میں نہیں جاؤں گا, تو پورا خاندان آپ کے خلاف ہو جاتا ہے کہ رشتہ داروں کے بھی کیا ہوتے ہیں حقوق. انسان پہلے ہے, مذہب بعد میں. بھائی خدا منع کر رہا ہے, بے حیائی کو اللہ پسند نہیں کرتا. تو خالق کا رشتہ پہلے. اپنے ابا سے بولو ابا آپ کی نعمت بھی مجھے اللہ نے دی ہے, آپ کو اللہ نے ابا بنایا ہے. ماں سے بولو آپ کو اللہ نے اماں بنایا ہے. اگر اللہ آپ کو اولاد نہ دیتا تو آپ کو میری ماں بننے کا شرف حاصل نہ ہوتا. تو اللہ پہلے ہے. یہ بالکل کامن سینس کی بات ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا مولویوں کی باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی, گھننے بنے ہوئے ہیں, گھننے ہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے. یہ لوگ کہتے ہیں نا مولوی کوئی الگ سی چیز ہے, مخلوق ہے, پتہ نہیں کہاں سے کس قسم کی عجیب عجیب شلواریں ان کی آدھی آدھی پنڈلیوں تک ہوتی ہیں, پگڑیاں پہنی بھی ہوتی ہیں, کیپ لگاؤ, چشمہ. میں تو کیپ بھی لگاتا ہوں, چشمہ بھی لگاتا ہوں, کہ اسلام میں منع نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ کتنی صاف ستھری بات ہے کہ بھائی جس نے پیدا کیا اس کا رشتہ پہلے اور مخلوق کا رشتہ اس کے بعد. کامن سینس کی بات ہے یا نہیں؟ یا تو بولو کسی نے پیدا ہی نہیں کیا. تو یہ بات نا کسی نے پیدا نہیں کیا, یہ زیادہ بے وقوفی کی بات ہے. یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو سینس لیس. وہ جو میں جس سائنسدان کی بات کر رہا تھا, اب آپ بتاؤ کہ اتنا ذہین سائنسدان جو خلاؤں کے راز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے اور ایسی ایسی چیزیں لے کر آ رہا ہے, وہ روبوٹ کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ خود سے بنا ہے, اپنے بارے میں کہہ رہا ہے میں آٹومیٹیکلی خود بخود وجود میں آ گیا. یہ کھوپڑی میں آنے والی بات. دیکھو اگر انسان خود سے اتفاق سے وجود میں آیا تو ایک چیز بن جاتی نا, مرد الگ بن رہا ہے, عورت الگ پیدا ہو رہی ہے, اور دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہیں, اور ادھر بچہ پیدا ہو رہا ہے, ادھر ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ رہا ہے. ایسی انسٹالیشن یار آٹومیٹیکلی, خدا کی قسم دنیا میں اس سے بڑا پاگل کوئی نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ یہ خود بخود ہوا ہے. یہ ہو نہیں سکتا. کیسا نظام جڑا ہوا ہے نا,
بہترین ترتیب سے چل رہی ہے زندگی. ادھر بچہ پیدا ہوتا ہے, ادھر ماں کی چھاتیوں میں دودھ. یہ کیا ارتقاء کا نتیجہ ہے یہ؟ یعنی نیچر اتنی ذہین اور سمجھدار ہے کہ نیچر نے اپنے آپ کو ایسے تمیز سے ڈھالا ہے نا کہ جاپان کے سائنسدان بھی اب تک ایسا روبوٹ تیار نہیں کر سکے. کیا کھوپڑی ہے یار نیچر کی, جبکہ نیچر کوئی چیز ہے ہی نہیں. یہ تو کہتے ہیں یہ نیچرل ہے نا, یہ خود بخود ہو رہا ہے, یعنی نیچر یہ کر رہی ہے. تو نیچر کا دماغ, جبکہ یہ کہتے ہیں نیچر کوئی چیز ہی نہیں ہے, چیز ہی نہیں ہے تو کھوپڑی کہاں سے آئی, اس کے بعد دماغ کہاں سے آیا, اتنی سمجھدار کہاں سے ہو گئی. اس کا مطلب نیچر کسی نے بنائی ہے, ایک ترتیب پہ بنا کے اس نے اس نیچر پہ, نیچر کا بنانے والا کوئی ہے. نیچر خود بخود یہ کام نہیں کر سکتی. عورت کو بچوں سے جو سکون ملتا ہے نا, اس کو جو ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں مضبوط ہوں, یہ کسی اور چیز سے مل ہی نہیں سکتا. اس کا علاج سائنسدانوں کے پاس نہیں ہے, نہ نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس ہے. نفسیاتی ڈاکٹر ٹیبلٹ دے دے کے اور کاؤنسلنگ کر کر کے الٹی سیدھی چیزیں کرتے رہیں گے, وہ اپنے حساب سے کر رہے ہیں. یہ اصل حل نہیں ہے اس کا. نیچر سے تھوڑی کوئی لڑ سکتا ہے بھائی. تو میں یہ کہہ رہا تھا, وہ اتنا بڑا سائنسدان تھا لیکن اس کی کھوپڑی نے صحیح کام نہیں کیا. اس نے کہا یہ کائنات بغیر کسی خدا کے چل رہی ہے. تو یہ جب تک تقویٰ نہیں ہوتا نا آپ کے اندر, قرآن تبھی تو کہتا ہے کہ بل لما یذوقوا عذاب, کبھی قرآن کہتا ہے انہوں نے میرا عذاب نہیں چکھا ہے اس لیے یہ ہری ہری سوج رہی ہے, بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ قرآن کہتے ہیں خواہشات کے غلام ہیں یہ. کبھی قرآن کہتا ہے ناشکرے ہیں یہ لوگ, کفور ہیں, کفور بڑے ناشکرے, پیدا کرنے والے کو بھول گئے ہیں. بہت سارے لقب اللہ نے ان کو دیے جو خدا کے منکر ہیں, کفور, ناشکرے اور جلد باز, بہت سارے لقب دیے اللہ نے. تو خیر جلدی سے بات کو سمیٹ کے میں ختم کرتا ہوں. میں یہ عرض کر رہا تھا کچھ چیزیں 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہوتی ہیں, کچھ چیزیں 2 اور 2 4 کی طرح غلط ہوتی ہیں. سارا مسئلہ ہوتا ہے ان بیچ کی چیزوں کا, کہ جو حکمت کی باتیں جو اللہ ہر ایک پر نہیں کھولتا, اس میں اگر آپ لالچی لوگوں کو سنیں گے تو بسا اوقات وہ آپ کو غلط گائیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ غلط کو صحیح سمجھ کے کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس میں سوائے پیغمبروں کے آپ کے پاس کہیں سے بھی آپ کو صحیح گائیڈنس نہیں ملے گی. یقین نہ آئے تو جن کے پاس پیغمبروں کی تعلیمات نہیں ہیں ان کے حالات آپ جا کے دیکھ لو. دھکے, اتنا کچھ ہو کے بھی دیکھو اللہ نے ان کو وسائل اتنے زیادہ اس لیے دے دیے, شاید یہ حکمت ہو کہ اگر وسائل کی کمی سے دھکے کھا رہے ہوتے نا, ہم کہتے ہیں بھائی یہ تو اس لیے, وسائل اتنے زیادہ ہو کے بھی اگر کوئی قوم ڈپریشن اور اسٹریس میں ہے, کوئی قوم اگر بوڑھے ماں باپ کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے, جو فیملی سسٹم پورا جو انسان کی نیچر ہے وہ پورا سسٹم جس قوم کا تباہ ہو گیا ہو, تو اس میں اللہ نے بتا دیا کہ سب کچھ ہونے کے باوجود کون سا فالٹ ہے اس معاشرے میں کہ پھر بھی تباہ ہو رہے ہیں. وہ فالٹ سوائے اس کے کہ مذہب کو فالو نہیں کرتے, اس کے علاوہ کوئی فالٹ نہیں ہے. اور ہمارے ہاں فالٹ ہی فالٹ ہیں, ہر کوئی وسائل ہے ہی نہیں ہمارے پاس, لیکن اس کے باوجود ہمارے ہاں کم از کم جو انسان کی نیچر ہے نا, دیکھو اللہ نے 2 قسم کے جانور پیدا کیے نا, ایک فیملی بنا کے رہنے والے اور ایک گھوڑے گدھے ہیں جو جن کا کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی. بہت سے جانور ہیں نا ایسے, پرندوں میں آپ نے دیکھا ہوگا جو نر مادہ جوڑوں کی شکل میں رہتے ہیں, مل جل کے اولاد کی تربیت کرتے ہیں, بہت سے جانور ایسے. تو انسان ان لوگوں میں آتا ہے جو مہذب ہیں, جو باقاعدہ ایک خاندان کی صورت میں رہتے ہیں. گدھے گھوڑوں کی کیٹیگری میں انسان بولو نہیں آتا. لیکن آپ بتاؤ جو غیر مسلم ہیں انہوں نے انسان کو گدھے گھوڑوں کی فہرست میں لائے کہ نہیں لے آئے؟ جس قوم میں نہ پتہ چل رہا ہو کہ باپ کون ہے اور باپ اپنی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہ ہو, اس کا مطلب روحانی اعتبار سے اس میں اور گدھے میں گھوڑے میں کوئی فرق نہیں رہا ہے. تو اس لیے آپ کو یہ سلیکشن کرنی پڑے گی کہ میں نے زندگی گزارنے کے لیے رہنمائی مجھے کس سے چاہیے, اور وہ علماء کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے.